ہر چند سلطان علاء الدین کے ساتھ خاصی جمعیت تھی اور اگر دل جمی سے لڑتا تو کامیاب ہوتا، لیکن معمولی نوک جھوک کے بعد سلطان علاء الدین بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان علاء الدین کے بھاگنے کے بعد لشکری بیچارے کیا کرتے اور کیسے اور کیوں کرتے؟ انہوں نے بھی سلطان کی پیروی کی اور سلطان کے ساتھ فرار اختیار کر لیا۔ اب سلطان ایک بار پھر اپنی اور اپنے لشکریوں کی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ منگولوں سے جان بچانے کے بعد سلطان علاء الدین بخیر و عافیت قارون کے قلعے تک پہنچ گیا اور رات وہیں بسر کی۔ اب اس کے ذہن میں منگولوں کا خوف بہت زیادہ سوار ہو گیا تھا۔ چنانچہ صبح وہ بیدار ہوا تو لشکر کو بغداد کی سمت کوچ کرنے کا حکم دیا، تاہم اس نے اپنے حرم اور ساری شہزادیوں کو قارون کے قلعے میں ہی رکھا اور حاکم قلاوزون کو حکم دیا کہ وہ اس قلعے اور اس کے حرم کی حفاظت کرے۔ بغداد کی طرف روانگی کے وقت قلعہ حاکم قلاوزون تھوڑی دور تک سلطان کے ساتھ گیا، پھر واپس لوٹ آیا۔ آگے جا کر سلطان علاء الدین پھر لوٹ آیا، اسی دوراہے پر اپنے لشکر کے ساتھ آن کھڑا ہوا جہاں سے اس نے قلعہ قارون کے حاکم قلاوزون کو واپس جانے کی اجازت دی تھی۔ پھر وہ سرجہان نام کے قلعے کی طرف روانہ ہوا جو ویلم کے کوہستانی سلسلے کے اندر تھا۔ دوسری طرف قلاوزان سلطان کے ساتھ بغداد کی طرف جانے والی شاہراہ پر تھوڑی دور سفر کرنے کے بعد جب واپس لوٹا تو منگولوں کا ایک لشکر جو سلطان کے تعاقب میں تھا حاکم قلعہ قلاوزان کی راہ روکے کھڑا ہوا اور قلاوزان سے انہوں نے سلطان کے بارے میں دریافت کیا تو قلاوزان نے انہیں بتا دیا کہ سلطان بغداد کی طرف گیا ہے۔ چونکہ سلطان کے تعلقات عباسی خلیفہ سے اچھے نہ تھے اور منگول سرداروں کو بھی اس کا علم تھا، اس لیے انہوں نے قلاوزان کو ساتھ لیا اور سلطان کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ چونکہ حاکم قلعہ نے سلطان کو بغداد ہی کی طرف جاتے دیکھا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ لیکن چند میل آگے جانے کے بعد جب منگولوں کو سلطان کے لشکر کے کہیں بھی آثار دکھائی نہ دیے تو منگولوں کو یقین ہو گیا کہ قلاوزان نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے قلعہ قارون کے حاکم قلاوزان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سلطان علاء الدین نے سرجہان کے قلعے میں ایک ہفتہ بسر کرنے کے بعد گیلان شہر کا رخ کیا اور ایک ہفتے گیلان میں قیام پذیر رہا۔ اس کے بعد پھر جب اسے اضطراب کا دورہ پڑا تو وہاں سے اسپیدار اور اسپیدار سے مازندان کی طرف روانہ ہوا، مگر چونکہ وہ سکون قلب کی دولت سے محروم ہو چکا تھا اس لیے کسی مقام پر بھی وہ 1 یا 2 دن سے زیادہ قیام نہیں کر سکا تھا۔ مازندان کا محل وقوع ایسا تھا کہ وہاں تک مغلوں کی رسائی ہو سکتی تھی۔ علاوہ ازیں سلطان کی گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھ کر سرداران لشکر بھی اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے تھے اور سلطان سے زیادہ حساس ہو گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے تجویز پیش کی کہ جب تک حالات پورے طور پر سازگار نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہی بہتر ہے کہ جھیل کیپسٹن کے متعدد جزائر میں ایک محفوظ ترین جزیرے میں پناہ لے لی جائے۔ چنانچہ سلطان منگولوں کے خوف سے از حد پریشان تھا، لہٰذا اس مشورے کو فوراً قبول کر لیا اور جھیل کے ایک جزیرے میں اپنے لشکر کے ساتھ جا کر جانگزین ہوا۔ جب منگول سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے انہوں نے قارون نام کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ یہاں سلطان کی بیگمات، شہزادیاں اور دیگر عورتیں تھیں۔ قلعے کی حفاظت کے لیے چھوٹا سا ایک لشکر تھا جس کی طرف سے منگولوں کو معمولی سی مزاحمت کرنا پڑی۔ اس کے بعد قلعہ فتح ہو گیا، قلعے کے مکین گرفتار کر لیے گئے، مرد اور لڑکے قتل کر دیے گئے اور عورتیں اور لڑکیاں سرداروں میں بانٹ دی گئیں۔ ساری شہزادیاں چنگیز خان نے مغل سرداروں میں بانٹ دیں۔ شہزادی خان سلطان جس کی منگنی اور خان سے کرنے کے بعد علاء الدین نے توڑ دی تھی وہ چنگیز خان کے بیٹے دوشی کے حصے میں آئی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان علاء الدین کو ایسا دکھ اور صدمہ ہوا کہ وہ جھیل کیپسٹن کے جزیرے میں صاحب فراش ہو گیا تھا جس میں اس نے قیام کر رکھا تھا۔ جب سلطان کو اپنی زندگی سے بالکل مایوسی ہو گئی تو اس نے اپنے سالاروں کو طلب کیا اور اپنے رشتہ دار اور لشکر کے سردار قتلخ خان کو بھی بلایا۔ سارے لوگ سلطان کے پاس جمع ہوئے تو سلطان نحیف سی آواز میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو میرے عزیزو، زندگی میں مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی۔ میں نے اپنے دل اور ضمیر کی آواز کو پہچانا ہوتا، کیونکہ میں نے ایسا نہیں کیا لہٰذا اب خوار ہو کر اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہا ہوں۔ دیکھو میرے عزیزو، اس سے پہلے میں اپنے بیٹے ازلاق سلطان کو اپنی ولی عہدی سے محروم کر کے جلال الدین کو اپنا ولی عہد مقرر کرتا ہوں۔ کاش میں نے جلال الدین کا کہا مانا ہوتا اور اپنے لشکروں کے ساتھ منگولوں کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا، تو شاید آج مجھے بحیرہ خزر کے
اس جزیرے میں گمنامی کی صورت موت مرنا نصیب نہ ہوتی۔ بہرحال میں اپنے بیٹے جلال الدین کو اپنا ولی عہد مقرر کرتا ہوں اور سب کو حکم دیتا ہوں کہ اس کا اتباع کریں۔ اس موقع پر سلطان کا سردار قتلغ خان اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اور میرے ساتھی جلال الدین کو ولی عہد تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قتلغ خان وہاں سے نکل گیا اور سلطان کے ساتھ سفر کرنے والے لشکر میں جو 80,000 کے ساتھی تھے انہیں لے کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کی روانگی کے تھوڑی ہی دیر بعد سلطان علاء الدین نے دم توڑ دیا تھا۔ اس عظیم المرتبت سلطان کی وفات ایسی حالت میں ہوئی کہ کفن کے لیے کپڑا بھی میسر نہ تھا اور مرتے وقت جو لباس جسم پر تھا اسی میں دفن کر دیا گیا۔ اس کم ہمت سلطان کے حالات زندگی حد درجہ عبرت انگیز ہیں۔ اس نے اپنے باپ سے وراثت میں زمین کا جو ٹکڑا حاصل کیا تھا اس سے کئی گنا بڑے متعدد علاقے اس نے چند سال کی جدوجہد کے بعد فتح کر لیے تھے۔ اگر نرا فاتح ہونے کی بجائے وہ تھوڑی سی سیاسی بصیرت بھی رکھتا تو اس کا انجام اتنا عبرتناک نہ ہوتا اور نہ عالم اسلام کو ایسے دلدوز مصائب سے دوچار ہونا پڑتا۔ خود سری، عاقبت نااندیشی اور ہٹ دھرمی ایسے مصائب ہیں جو سلطان کے 21 سالہ دور حکومت میں ہر مرحلے پر کسی نہ کسی شکل میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ جس وقت سلطان علاء الدین کے باپ سلطان تکش کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت اس کے تصور میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ صرف 20 سال کے قلیل عرصے میں وہ سلطنت جو اس نے اور اس کے باپ دادا نے سلجوقی سلطنت کے کھنڈرات پر رکھی تھی صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائے گی اور خونخوار اور وحشی منگولوں کا باب ہلاکت آہستہ آہستہ تمام عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور یہ کہ تمدن اور تہذیب کو ایسی عدیم النظیر افتاد سے پالا پڑے گا کہ تمام اقوام عالم تاریخ میں اس کی مثال نہیں پیش کر سکیں گی۔ 600 سال کے عرصے میں ملت اسلامیہ نے تہذیب و تمدن، علوم و فنون کا جو عالیشان محل تعمیر کیا تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ مکتب اور خانقاہیں، لائبریریاں اور کتب خانے اور اسی طرح کے اور ادارے ملیا میٹ کر دیے جائیں گے۔ عالم اسلام کے شہروں میں منگولوں نے خون کا وہ بازار گرم کیا جس میں کم و بیش 1 کروڑ انسان ان درندوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ گو منگولوں کے حملہ آور ہونے سے پہلے سلطان علاء الدین کی سلطنت میں وسعت پیدا ہوئی تھی، وہاں اس کی طاقت میں اور قوت میں بھی بہت اضافہ ہوا تھا، اور خطا کے ترکوں کو شکست دینے کے بعد اس کی حدود چنگیز خان کی حدود کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ لیکن سلطان نے قرب و جوار کے تمام چھوٹے بڑے حکمرانوں سے تعلقات بگاڑ لیے تھے، جن میں خلیفہ بغداد بھی شامل تھا۔ چونکہ یہ لوگ خود تو سلطان علاء الدین کے خلاف میدان میں آنے کی جرت نہیں رکھتے تھے، اس لیے یہ چھوٹے بڑے حکمران اور خلیفہ بغداد وقتاً فوقتاً دوسروں کو سلطان پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دیتے رہتے تھے۔ لیکن چونکہ ترکان خطا کے خلاف سلطان کی متواتر کامیابیوں سے اس کی داغ بیٹھ چکی تھی، اس لیے باوجود اس کے کہ تمام قرب و جوار کے سلاطین نے چنگیز خان کو یہ کہا کہ اگر وہ سلطان علاء الدین کے خلاف لشکر کشی کرے گا تو ان کی طرف سے کوئی بھی سلطان کی طرف امداد کا ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ اس کے باوجود شروع میں چنگیز خان علاء الدین کے خلاف حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کرتا تھا، بلکہ اسے یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان علاء الدین اس سے بھی وہی سلوک کرے جو اس سے پہلے وہ ہمسایہ مسلمان اور غیر مسلمانوں کے ساتھ کرتا رہا ہے۔ منگولوں کی اس لشکر کشی کو سلطان کی رعونت کی وجہ قرار دیا جائے یا چنگیز خان کے لالچ اور طمع کو، لیکن یہ بات واضح اور یقینی ہے کہ اس ابتلا میں مبتلا ہونے کے لیے سلطان کا طرز عمل انتہائی قابل نفرت اور غیر یقینی تھا۔ جب منگولوں نے سلطان کے سرحدی شہر اترار پر حملہ کیا تھا اس وقت علاء الدین کی کمانداری میں 4 لاکھ کا انتہائی آزمودہ کار اور تربیت یافتہ لشکر موجود تھا۔ اس سے پہلے اس لشکر نے بڑے بڑے زبردست مارکے بھی سر کیے تھے۔ اگر سلطان علاء الدین جی کڑا کر کے مقابلے پر ڈٹ جاتا تو یقیناً اس کا انجام عبرتناک نہ ہوتا اور نہ اتنے کثیر تعداد میں بے گناہ مسلمان منگولوں کے ہاتھوں شہید ہوتے۔ سلطان علاء الدین مقابلہ کیے بغیر حوصلہ ہار بیٹھا۔ منگولوں نے دل کھول کر مظالم ڈھائے اور مرو اور نیشا پور جو خراسان میں علوم و فنون، صنعت و تجارت کا مرکز تھے اور جن کی آبادی تقریباً 14 لاکھ سے کم نہ تھی، انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ منگولوں کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ کون ہے اور وہ کون بے گناہ ہے۔ وہ سلطان علاء الدین کی حماقت کا بدلہ سارے مسلمانوں سے لینے پر تل گئے تھے۔
اس لیے جو بھی شہر فتح ہوتا اس کی تمام آبادی بلا دریغ قتل کر دیتے۔ اس سے ان کا مقصد ایک طرف لوٹ مار آتش انتقام بجھانا تو دوسری طرف ان کے حوصلے پست کرنا تھا۔ جو ابھی تک ان کی گرفت سے بچے ہوئے تھے کسی وقت بھی ان پر خم ٹھونک کر مقابلے پر آ سکتے تھے۔ سلطان علاء الدین کے مر جانے کے بعد عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ فوج چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر اپنی افادیت کھو چکی تھی، شہر تباہ و برباد ہو چکے تھے، بستیاں اجڑ چکی تھیں، اکثر لوگ مارے گئے تھے، جو بچ گئے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا چھپے تھے۔ مسلمانوں کو اگر کوئی بچاؤ کی صورت نظر آتی تھی تو وہ سلطان جلال الدین کی ذات میں تھی۔ ایک چنا تو بھاڑ کو نہیں پھونک سکتا۔ فوج منگولوں کے ڈر اور سلطان علاء الدین کی بزدلی سے بددل ہو کر تتر بتر ہو گئی تھی۔ خزانہ خالی پڑا تھا، نئے سرے سے فوج کی بھرتی کا بندوبست کون کرتا اور کہاں سے کرتا؟ دوسری طرف چنگیز خان کو معلوم تھا کہ اگر سلطان علاء الدین کی وفات سے فوری اور پورا فائدہ نہ اٹھایا گیا تو کچھ عجب نہیں کہ کچھ عرصے بعد سلطان جلال الدین جب اپنی تیاریاں مکمل کر کے خم ٹھونک کر اس کے سامنے آئے تو اسے شکست دینا مشکل ہو جائے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ سلطان علاء الدین کی موت کے بعد اس کے لشکر کے جو چھوٹے گروہ ادھر ادھر بٹ گئے ہیں ان کا پیچھا کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ ان علاقوں میں پھر کوئی منگولوں کے خلاف سر نہ اٹھا سکے۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین کے سامنے دو ہی راستے تھے، وہ اپنے مرحوم باپ علاء الدین کی طرح ذلت اور رسوائی سے مصالحت کرتا جائے اور اسی کی طرح منگولوں کے آگے آگے اپنی اور اپنے لشکریوں کی جان بچانے کے لیے دوڑتا پھرے۔ دوم یہ کہ وہ جمع مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عزت کی موت کو ذلت پر ترجیح دے اور چھاتی تان کر منگولوں کے سامنے آ جائے۔ ان کا مقابلہ کرنے کا جلال الدین نے اپنے باپ کے برعکس دوسرا راستہ اختیار کیا اور اس نے چنگیز خان کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ بحیرہ خزر سے اپنی باپ کی موت کے بعد اپنے بھائیوں اور بچے کچے سپاہیوں کو لے کر سلطنت کے مرکزی شہر خوارزم کو جا نکلا۔ سلطان جلال الدین دارالسلطنت پہنچا تو لوگ اس قدر خوش ہوئے جس کی انتہا نہ تھی۔ ہزاروں لشکری جو ادھر ادھر بغیر کسی کماندار کے بھیڑ بکریوں کی طرح پھرتے تھے، جب انہیں سلطان جلال الدین کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ دھڑا دھڑ اس کے لشکر میں جمع ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ سلطان جلال الدین کے ان لشکریوں کی تعداد 7,000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ جب خوارزم شہر کے باشندوں کو علم ہوا کہ سلطان علاء الدین کے پہلے بیٹے ازلاق سلطان کی ولی عہدی کو منسوخ کرنے کے بعد جلال الدین ولی عہد اور جانشین مقرر ہو گیا ہے تو خاص و عام سبھی نے خوشی کا اظہار کیا اور انہیں امید ہو گئی کہ اب نیا سلطان جلال الدین ہر صورت میں جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے گا۔ لیکن اس موقع پر سلطان علاء الدین کے رشتہ دار سلطار قطلق خان نے انتہائی ملت فروشی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے سلطان علاء الدین کے اس اعلان کو تو پہلے ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ اپنی کمانداری میں کام کرنے والے لشکر کو لے کر سلطنت سے دور جا چکا تھا اور اس لشکر کی تعداد 90,000 کے لگ بھگ ہو گئی تھی۔ قطلق خان کا کہنا تھا کہ ازلاق سلطان ہی سلطان علاء الدین کا صحیح جانشین ہے اور جب تک وہ زندہ یا خود سے تخت سے دستبردار ہونے کا اعلان نہیں کرتا کوئی دوسرا سلطان علاء الدین کی رعایا کے لیے واجب الاطاعت نہیں ہو سکتا۔ چونکہ سلطان جلال الدین کی نسبت قطلق خان کے لشکر کی تعداد اس وقت زیادہ تھی، لہٰذا اس نمک حرام نے اس وقت سلطان جلال الدین کو قتل کرنے کی سازش کی جب سلطان اپنے گنے چنے ساتھیوں کے ساتھ خوارزم شہر میں داخل ہوا تھا۔ لیکن سلطان کے جانثار جو اس کے لیے جاسوسی کا کام کر رہے تھے انہوں نے بر وقت اس سازش کو آشکار کر دیا اور سلطان کو اس سے آگاہ کر دیا، لہٰذا اب سلطان اپنے گنے چنے ساتھیوں کو لے کر اور خان کے لشکر کی جانب روانہ ہوا، جہاں اور خان پہلے ہی اپنے لشکر کو تربیت دینے میں مصروف تھا۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین قطعاً قطلق خان سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کی کمان میں 90,000 لشکری تھے اور اگر سلطان اس سے ٹکرا جاتا تو یقیناً مسلمانوں کا قتل عام ہوتا اور سلطان جلال الدین قطعاً ایسا نہ چاہتے تھے۔ چنگیز خان کو سلطان علاء الدین کی وفات کی خبر ہو چکی تھی، اسے اس بات کا بھی ادراک ہو چکا تھا کہ باپ کی وفات کے بعد جلال الدین ازلاق سلطان اور دوسرا بھائی آق سلطان حالات کا اندازہ لگانے کے لیے خوارزم شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ چنگیز خان کو سلطان جلال الدین سے خطرہ تھا، اس لیے کہ چنگیز خان سلطان جلال الدین کی بہادری اور جرت مندی سے آگاہ تھا، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ چنگیز خان جلال الدین کو کہیں بھی جم کر بیٹھنے کا موقع نہ دے۔ چنانچہ ایک لشکر کو چنگیز خان نے
خوارزم شہر پر چڑھائی کے لیے روانہ کر دیا۔ لیکن منگولوں کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی سلطان جلال الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوارزم شہر سے کوچ کر چکا تھا، جبکہ منگولوں کے خوارزم شہر کی پیش قدمی کرنے کی خبر جب پھیل گئی تو سلطان کے بھائی ازلاق سلطان اور آق سلطان بھی جلال الدین کے پیچھے پیچھے منقشلاق شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے، جبکہ سلطان علاء الدین کا سردار قتلخ خان بھی اپنے حصے کے لشکر کو لے کر خوارزم سے نکل کر کہیں دور چلا گیا تھا۔ منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ سلطان جلال الدین خوارزم شہر چھوڑ چکا ہے اور منشغلاق شہر کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ایک مختصر سا لشکر بھی ہے، تو منگولوں کا یہ لشکر اس راستے پر گھات لگا کر بیٹھ گیا جس راستے سے گزرتے ہوئے سلطان جلال الدین نے خوارزم سے منقشلاق کی طرف جانا تھا۔ سلطان جلال الدین اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ جب وہاں سے گزرا تو منگولوں نے گھات لگا کر سلطان پر حملہ کر دیا۔ ہرچند یہ حملہ اچانک تھا، لیکن سلطان سنبھل گیا اور ایسی بے جگری سے منگولوں کے ساتھ لڑا کہ منگولوں کے اس لشکر کو سلطان نے بدترین شکست دی اور منگولوں نے سلطان کے سامنے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ 3 دن کے بعد سلطان کے بھائی ازلاق سلطان اور آق سلطان بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرے۔ چونکہ منگولوں کو ان کے آنے کی بھی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے وہ ان کے لیے بھی گھات لگا کر بیٹھ گئے تھے، لیکن سلطان کے مخبروں نے ان شہزادوں کو منگولوں کے حملہ آور ہونے اور گھات میں بیٹھنے کی اطلاع کر دی تھی، لہٰذا سلطان کے دونوں بھائیوں نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر لی تھی۔ منگولوں نے اپنی کمینگاہ سے نکل کر جب حملہ کیا تو چونکہ سلطان کے دونوں بھائی مقابلے کے لیے پوری طرح تیار تھے، اس لیے جی توڑ کر لڑے، اور یہ جنگ بھی خونخوار تھی کہ اس میں منگولوں کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کامیابی کے بعد سلطان جلال الدین کے دونوں بھائی یہ سمجھ کر بیٹھ گئے کہ منگول ان کے ہاتھوں شکست کھا کر بھاگ چکے ہیں، لہٰذا اب وہ نہ پلٹے اور حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ سستانے کے لیے وہیں رک گئے۔ لیکن اتفاق سے بھاگنے والے لشکر کی مدد کے لیے منگولوں کا ایک اور لشکر ادھر آ نکلا اور دونوں لشکروں نے متحدہ طور پر کارروائی کرتے ہوئے سلطان جلال الدین کے دونوں بھائیوں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے لشکریوں کو گھیر کر قتل کر دیا۔ جب سلطان کے دونوں بھائیوں کو اس گھیراؤ کا علم ہوا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ کوہستانی سلسلوں کے اندر گھمسان کا رن پڑا، لیکن چونکہ منگولوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لہٰذا سلطان کے دونوں بھائی ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور اپنے لشکریوں کے ساتھ تہہ تیغ کر دیے گئے۔ اس متحدہ لشکر نے سلطان کے بھائیوں اور ان کے لشکریوں کا خاتمہ کیا تھا۔ اس لشکر کی کمانداری منگول سردار قراچہ تربائی اور آق ملک کر رہے تھے۔ جلال الدین کے دونوں بھائیوں ازلاق سلطان اور آق سلطان اور ان دونوں کے لشکروں کا خاتمہ کرنے کے بعد واپس جاتے ہوئے منگول سردار قراچہ، آق ملک اور تربائی جس وقت اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے سے گھری ہوئی ایک وادی میں سے گزرنے لگے تھے تو اس وادی سے نکل کر آگے جانے کے لیے جو درہ تھا اس کے قریب اورخان اور غیاث الدین اپنے لشکر کے ساتھ ان کی راہ روکے کھڑے ہوئے۔ درے کے آگے اورخان کا لشکر خوب پھیلا ہوا تھا، جبکہ اورخان اور غیاث الدین دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار اپنے لشکر کے آگے تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے منگول سردار تربائی جو اپنے لشکر کے آگے آگے تھا چونکا، اپنے گھوڑے کی بانگیں کھینچتے ہوئے اس نے گھوڑے کو روک دیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے دونوں منگول سردار قراچہ اور آق ملک بھی اپنے گھوڑوں کو روک چکے تھے اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے آنے والے سارے منگولوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو روک لیا تھا۔ تربائی تھوڑی دیر تک اورخان اور اس کے لشکر کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، تھوڑا سا آگے جا کر بلند آواز میں بولا اور کہنے لگا، تم لوگ کون ہو؟ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم لوگوں نے ہماری راہ کیوں روکی ہے، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم سب کون ہو، تاکہ جب تم لوگ ہمارے ہاتھوں مارے جاؤ تو ہمیں خبر ہو کہ ہم نے کس کا قتل عام کیا ہے۔ اس پر اورخان بھی اسی کی طرح بلند آواز میں جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، پہلے تو یہ بتا کہ تو کون ہے۔ اس پر تربائی بولا اور کہنے لگا، دیکھ میں منگول سردار تربائی ہوں، میرے ساتھ 2 اور منگول سردار قراچہ اور آق ملک ہیں، اور ہم تمہارے سلطان جلال الدین کے بھائی ازلاق سلطان اور آق سلطان دونوں کو قتل کر کے اور ان کے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے کے بعد ادھر آئے ہیں۔